الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسرونہ کے بعد قرآن کریم کی مقدس آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور ان قریب جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ ستھرا ہو۔ حضرت سیدنا امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے بڑا پرہیزگار کہا ہے، یہ سب سے بڑا پرہیزگار کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ الاتقا یعنی اللہ کے فرمان الاتقا سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑے نیکوکار اور سب سے بڑے پرہیزگار اللہ کے محبوب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرات ایک بار توجہ کے ساتھ سماعت کر لیں کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کسی کا مقام کیسے بلند ہوتا ہے۔
سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں جو بلند مقام کے حامل ہیں وہ انبیاء کرام اور رسولان عظام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ سے جن کو سب سے بڑا مقام ملا ان نفوس قدسیہ کو نبی اور رسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام اور رسولان عظام سے بڑھ کر کوئی بھی بڑے مرتبے والا نہیں، اور پھر نبیوں میں بھی بعض کے مقام بعض سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کے مقام اور مرتبے برابر نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں بعض کا مرتبہ، کسی نبی کا مرتبہ کسی نبی سے بڑھ کر ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو تو درجو بلندی عطا فرمائی، اور وہ جن کو درجو بلندی عطا فرمائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ بلندی درجات کی اور سب سے بڑھ کر فضیلت جسے عطا فرمائی ہے، اور سب سے زیادہ مقام جس ذات بابرکات کا اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ سارے نبیوں کے نبی ہیں اور سارے رسولوں کے رسول ہیں۔ پھر علی سبیل الترتیب نبیوں اور رسولوں کے مقامات ہیں، لیکن اب اس میں ایک تفصیل ہے جو یہاں بیان کرنا مقصد نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کے مقام اور مرتبے بعض دوسرے نیک بندوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، تو یہ سب سے بڑے مرتبے والے نبی اور رسول۔ اب نبوت اور رسالت یہ ایک ایسا مقام اور مرتبہ ہے کہ اس مقام اور مرتبے تک کوئی شخص اپنی عبادت اور ریاست کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ میں اپنی پوری زندگی عبادت کروں تاکہ نبی بن جاؤں یا رسول بن جاؤں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے، محال ہے۔ اس لیے کہ جن نفوس قدسیہ کو، جن ذوات بابرکات کو اللہ کو رسول یا نبی بنانا تھا، عالم ارواح میں ان کی روحوں کو اللہ نے پہلے سے منتخب فرما لیا تھا اور ان کو مقرر کر دیا تھا کہ یہی نبی ہوں گے اور یہی رسول ہوں گے۔ تو اب دنیا میں آنے کے بعد کوئی اپنی کاوش سے، اپنی محنت سے، اپنی عبادت اور اپنی ریاست کے ذریعے کوئی نبی بننا چاہے تو نبی نہیں بن سکتا ہے، اور اب تو نبوت کا دروازہ ہی بند ہو چکا، کیونکہ سب سے آخری نبی ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب کسی رسول کا یا کسی نبی کا آنا محال ہو چکا ہے، یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ اب کوئی نبی یا رسول آ جائے۔ تو اب یہ بات پتہ چلی کہ نبی اور رسول کوئی بھی اپنی محنت سے نہیں بنتا، بلکہ اللہ کے بنانے سے بنتا ہے، اور ویسے بھی ہر ایک اللہ کے بنانے ہی سے بنتا ہے، لیکن بعض مقام و مرتبے ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ محنت کرے اور اللہ کی مشیت شامل حال ہو، اس کا فضل شامل حال ہو، تو وہ بعض کو بعض مقام عطا فرماتا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں اگر کوئی محنت کرے
عبادت ریاضت کرے، شریعت مطہرہ کی پابندی کرے تو اللہ اس کو ولی بنا دے گا، ولایت کا درجہ اسے عطا فرما دے گا۔ تو محنت اور مشقت سے ولایت کا درجہ مل سکتا ہے۔ اب نبیوں اور رسولوں کے بعد ہم چونکہ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا جو ایک نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا جو مرتبہ ہے مجموعی طور پر وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ہے، کہ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، اب یاد رکھیں کہ جس طرح رسول انسان میں ہیں اس طرح رسول فرشتوں میں بھی ہیں۔ فرشتوں میں 4 فرشتے رسول ہیں، جو مشہور 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ 4 فرشتے رسول ہیں۔ ان کے علاوہ جو فرشتے ہیں وہ نبی اور رسول نہیں، اور فرشتے تو نبی نہیں ہو سکتے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ انسان ہی ہوگا، فرشتے نبی نہیں ہوتے، البتہ فرشتے رسول ہوا کرتے ہیں، اور رسولوں میں بھی صرف 4 فرشتے رسول ہیں، اور انسان نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب انسان ہوئے، جتنے بھی رسولان اعظام آئے سب انسان ہوئے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو نبی اور رسول ہوگا وہ مرد ہی ہوگا، عورت نبی اور رسول نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام اور مرتبہ اپنی مخلوق میں صرف اور صرف مرد کو عطا فرمایا ہے۔ تو اب ایک ہو گئے رسول، ایک ہو گئے نبی، اور سب سے بڑا مرتبہ رسول کا، پھر نبی کا، اور رسولوں میں سب سے بڑا مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سارے نبی وہ رسول نہیں ہے، سارے نبی رسول نہیں ہے، بلکہ بعض وہ ہیں جو نبی تو ہیں لیکن رسول نہیں ہے۔ لیکن جو انسان رسول ہوں گے وہ نبی ضرور ہوں گے۔ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، نبی بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، نبی بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، نبی بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام رسول ہیں، نبی بھی ہیں۔ لیکن بعض نبی ایسے ہیں جو نبی ہیں رسول نہیں، جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام نبی ہیں رسول نہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں رسول نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں رسول نہیں۔ تو اس طریقے سے ایک نظریہ اسلام ہے، ایک عقیدہ اسلام ہے، اور یہ عقیدہ ہر ایک مسلمانوں کو جاننا اور اسے یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ کبھی کسی غیر نبی کو نبی بنا دے تب بھی کافر ہو جائے گا، نبی کو نبی نہ مانے تب بھی کافر ہو جائے گا، رسول کو رسول نہ مانے تب بھی کافر ہو جائے گا، یا کسی غیر رسول کو رسول مانے تب بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین نے نبی اور رسول کو پہچاننے کے لیے، بھئی ہر ایک آدمی تو ہر کتاب نہیں پڑھے گا تاکہ اس کو سارے نبی کا علم ہو جائے، سارے رسولوں کا علم ہو جائے، اور جتنے نبی اور جتنے رسول ہوئے ان سب کا ذکر تو قرآن میں بھی نہیں آیا۔ قرآن میں بھی چند ہی انبیاء کرام کے نام ہیں، حدیثوں میں چند ہی انبیاء کرام کے نام ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے، آپ نے فرمایا 1,24,000۔ تو اب ہمارے لیے بس یہی ہے کہ ہم 1,24,000 نبیوں کو مانیں گے، اور 1,24,000 نبی جو ہیں وہ اس میں اب متعدد احادیث کے اندر کسی میں کم تعداد بیان کی گئی، کسی میں زیادہ بیان کی گئی، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کم و بیش، یعنی کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جتنے نبی ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کم و بیش
تاکہ جو نبی ہو وہ نبی رہے اور اس پر ہمارا ایمان رہے، اور جو نبی نہیں ہے اس کو ہم نبی نہ مان لیں۔ اس لیے کم و بیش کہا جاتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اگر 1,24,000 سے کم ہے تب بھی ہمارا ان پر ایمان ہے، اور 1,24,000 سے زیادہ ہے تب بھی ہمارا ان پر ایمان ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء کرام جتنے بھی آئے سب کا ذکر نہ تو قرآن میں ہے نہ تو حدیث میں ہے۔ بعض ہی نبیوں کے ذکر آپ قرآن میں پڑھیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، الیاس، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اس طرح بعض ہی نبیوں کا ذکر آپ قرآن میں پڑھیں گے، سب کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تفصیل کے ساتھ کہ ان کے نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہو۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک فرق رکھا تاکہ لوگ نبی کو نبی سب جان سکے اور غیر نبی کو نبی نہ مانے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی جو نبی ہوگا اس کے نام کے آگے ہم لگائیں گے علیہ السلام، جو نبی ہوگا اس کے نام کے آگے ہم لگائیں گے علیہ السلام۔ تو اس لیے حضرت آدم نبی ہیں، ان کے نام کے آگے لگے گا علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، ان کے نام کے آگے لگے گا علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت جبرائیل، حضرت جو ہے یعقوب اور حضرت یوسف اور دیگر انبیاء کرام، ان سب کے نام کے آگے کیا لگے گا؟ علیہ السلام۔ تو اب جن کے نام کے آگے علیہ السلام لگے گا تو جن لوگوں کو نبی کا معلوم نہیں ہے یا نام معلوم نہیں ہے تو وہ جان لیں گے کہ ہاں یہ نبی ہیں، اس لیے ان کے نام کے آگے علیہ السلام لگا ہے۔ اور جب علیہ السلام لگا دیا تو ہم کہیں گے کہ ہمارا ان پر ایمان ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ نبی کی نبوت کو ماننا ضروری ہے، ایمان میں داخل ہے۔ اگر ہم نبی کی کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار کر دیں گے تو معاذ اللہ ایمان سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو ہمارے بزرگوں نے ہم جیسے لوگوں پر آسانی کرنے کے لیے، فرق بتانے کے لیے لگا دیا کہ جو نبی ہوگا اس کے نام کے آگے علیہ السلام لگے گا۔ اب جو نبی نہیں ہے لیکن اللہ کے نیک بندے ہیں، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ سے بڑا مقام پایا ہے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ان کے نام کے آگے ہم، اگر وہ صحابہ کی جماعت ہے تو ہم لگائیں گے رضی اللہ عنہ۔ کیا لگائیں گے؟ رضی اللہ عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا، چونکہ تمام صحابہ سے اللہ راضی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ایک جگہ نہیں متعدد جگہ پر، اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اور اس سے پہلے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو نبی ہیں، جو صحابہ ہیں، جو اہل بیت ہیں لیکن نبی نہیں ہیں، ہم ان کے آگے لگائیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، تاکہ آنے والے لوگوں کو پتا چل جائے کہ جن کے نام کے آگے رضی اللہ تعالی عنہ لگے گا وہ نبی نہیں ہوگا، جن کے نام کے آگے رحمت اللہ تعالی علیہ لگے گا وہ نبی نہیں ہوگا۔ حالانکہ دونوں معنی نبی کے لیے بھی صحیح ہے۔ بھائی اگر رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ کسی نبی کے لیے کہہ دیں تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ ان سے راضی، تو نبی سے تو اللہ راضی ہی ہے۔ رحمت اللہ علیہ بھی اگر کسی نبی کے نام کے آگے کہہ دیں تو معنی رحمت اللہ علیہ کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت ان پر نازل ہو، اللہ کی رحمت ان پر نازل ہو۔ تو یہ بھی معنی نبیوں کے لیے صحیح ہے، کیونکہ نبیوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، نبیوں پر تو اللہ کی رحمت ہوتی ہی ہے نا، ایک لمحہ کے لیے بھی وہ رحمت الہی سے جو ہے خالی نہیں ہے، ان پر ہمیشہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہے۔ دونوں معنی صحیح، لیکن کسی نبی کے آگے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بلکہ ہم وہاں یہی لگائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کیوں؟ تاکہ پتا چلے کہ جس کے نام کے آگے علیہ السلام ہے وہ نبی ہے یا رسول ہیں، یا رسول اور نبی دونوں ہیں، اور جن کے نام کے آگے علیہ السلام نہیں ہیں
وہ نبی اور رسول نہیں ہے، وہ صرف وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ یا تو صحابہ ہیں یا اہل بیت ہیں یا اولیاء کرام ہیں یا ائمہ مجتہدین ہیں یا علماء صالحین ہیں یا اللہ کی بارگاہ سے بڑے مقام پانے والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ بتا دیا کہ جن کے نام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے گا یا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لگے گا، وہ نبی نہیں ہو سکتے، وہ نبی نہیں ہے، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ لیکن ایک جماعت ایسی آئی جنہوں نے اہل بیت عظام کے نام کے آگے علیہ السلام لگانا شروع کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام۔ اب دیکھو انہوں نے وہ کام کیا جو بزرگوں نے نہیں کیا تھا، تو اس سے کیا ہوا؟ اب لوگوں کے دلوں میں یہ بات آگے چل کر پیدا ہو سکتی ہے، جیسا کہ خود ان کی جماعت میں یہ پیدا ہے کہ بھئی انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کہہ دیا، تو اب وہ جب لوگوں کی زبان پر یہ جاری ہو گیا تو اب انہوں نے دھیرے دھیرے کہلوانا شروع کر دیا کہ حضرت علی تو وہ ہیں جن کا مقام تو نبیوں سے بھی بڑا ہے۔ کہو معاذ اللہ رب العالمین۔ جبکہ آپ نے سنا کہ نبی سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب سے بڑے مرتبے والے اللہ کی بارگاہ میں نبی ہوتے ہیں۔ تو اب جب علیہ السلام انہوں نے زبانوں پر جاری کر دیا، حالانکہ علیہ السلام کا معنی ہوتا ہے ان پر سلامتی ہو، معنی کے اعتبار سے حضرت علی کے نام کے آگے اگر علیہ السلام لگائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک پہچان جو ہمارے بزرگوں نے بیان کی تھی وہ پہچان ختم ہو جائے۔ اور جب وہ پہچان ختم ہوگی تو نبی اور غیر نبی میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آنے والا ہر آدمی قرآن اور حدیث نہیں پڑھے گا، آنے والا ہر آدمی کتاب و سنت نہیں پڑھے گا، آنے والا ہر آدمی نبی کی ہسٹری اور صحابہ اور اہل بیت کی ہسٹری نہیں پڑھے گا، لیکن جب اسے نام کے ذریعے معلوم ہوگا کہ جس کے نام کے آگے علیہ السلام ہے وہ نبی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غیر نبی کو بھی نبی سمجھ بیٹھے۔ تو یہ سوچی سمجھی سازش تھی جو اہل سنت و جماعت میں داخل کی گئی، اور غیر نبی کے نام کے آگے علیہ السلام لگانا شروع کروایا گیا۔ حالانکہ علیہ السلام ان کے نام کے آگے لگا دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نظریے سے لگایا جائے، اس عقیدے سے لگایا جائے کہ معاذ اللہ نبی کی طرح یہ بھی معصوم ہے، ان سے بھی گناہ امپوسیبل ہے، تو پھر یہ عقیدہ اور یہ نظریہ جو ہے آدمی کو کفر تک لے جائے گا۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اہل سنت و جماعت کے اندر جو بھی الفاظ کہے جاتے ہیں بڑے نپے تلے ہوتے ہیں اور ہمارے عقیدے کے مطابق ہوتے ہیں، اس لیے ان الفاظ کا اپنے آپ کو پابند کر دیجئے اور انہی الفاظ کو بولیے جو ہمارے بزرگوں سے منقول ہیں، جو بزرگوں سے چلے آ رہے ہیں۔ اہل بیت عظام سے یقیناً محبت بہت اچھی چیز ہے اور یقیناً یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت کے اندر کوئی کفر کا زہر ملا کر پیش کر دے اور پھر وہ ہمیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایمان و عقیدے سے ہاتھ دھونا پڑے، تو ایسی صورت بھی اختیار نہ کی جائے۔ تو الغرض اب میں یہ واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جن کو نبوت اور رسالت ملنا تھی مل گئی، اب کسی کو نبوت اور رسالت نہیں ملے گی۔ اب جو بھی آئیں گے وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ انبیاء کرام کے بعد جو مقدس جماعت تھی وہ مقدس جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تھی، اور ان صحابہ کرام میں بھی بعض صحابہ کے مرتبے بعض سے بڑھ کر ہیں، بعض صحابہ کے مرتبے اللہ کی بارگاہ میں بعض سے بڑھ کر ہیں۔ حالانکہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں ایک بھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جیتی زندگی میں دیکھ لیا اور پھر ایمان ہی پر اس کی موت ہوئی، وہ صحابیت کے منصب پر فائز ہو جائے گا۔ اب دنیا کا کوئی بھی ولی اس صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابیت جو ملتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنے سے ملتی ہے۔
یہ اتنا بڑا مقام ہے، یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جس نے اللہ کے محبوب کو ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اللہ نے اس کو صحابیت کا مقام عطا فرما دیا، صحابیت کا درجہ عطا فرما دیا۔ اور پھر ان صحابہ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبے ہیں۔ 4 خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان چاروں صحابہ کا مرتبہ تمام صحابہ سے بڑھ کر ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کی ترتیب ہے۔ یہ چاروں صحابہ کرام اللہ کے محبوب کے تمام صحابہ سے بڑے مرتبے والے ہیں۔ اور پھر ان کے بعد دیگر صحابہ، عشرہ مبشرہ، یعنی وہ صحابہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جیتے جی جنت کی خوشخبری سنا دی، وہ 10 صحابہ تھے جن کو ان کی زندگی میں حضور نے فرما دیا کہ تم جنتی ہو۔ وہ کتنے صحابہ ہیں؟ 10۔ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ۔ عشرہ کا معنی ہوتا ہے 10، اور مبشرہ کا معنی خوشخبری دیے ہوئے، یعنی وہ مبارک جماعت جن کو اللہ کے محبوب نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری عطا فرما دی۔ پھر وہ صحابہ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، وہ صحابہ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، یعنی بدری صحابی، ان کا مقام و مرتبہ بھی دیگر صحابہ کرام سے بڑھ کر ہے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام کی ترتیب ہے۔ پھر آپ نیچے اترتے آئیے اور اوپر چلتے چلے جائیے تو 4 صحابہ تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑے مرتبے والے، اور پھر ان چاروں صحابہ میں بھی ترتیب ہے۔ سب سے بڑے مرتبے کے حامل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اب سماعت کر لیجئے، تمام نبیوں اور رسولوں، اور میں نے بتایا کہ رسول انسان بھی ہوتے ہیں، فرشتے بھی ہوتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تمام نبیوں اور رسولان ملک و انس، یعنی انسانوں کے بھی رسول اور فرشتوں کے بھی رسول، کیونکہ فرشتوں کے رسول 4 ہیں، تو ان 4 رسولوں اور تمام انسان کے رسولوں جن کی تعداد 313 ہے، ان تمام انسانوں کے رسول اور فرشتوں کے رسول اور نبیوں کے بعد ساری کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ جس ذات کا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور اسی عقیدے کا اعلان ہر جمعہ کے دن خطیب منبر پر کرتا ہے۔ اسی عقیدے کا اعلان، خصوصاً علی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ کہتے ہیں خصوصاً علی افضل البشر، یعنی انبیاء کرام کے بعد تحقیق کے ساتھ تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ جو ذات ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، ان پر بھی درود و سلام نازل ہو۔ یہ ہر اہل سنت و جماعت کا خطیب بروز جمعہ اس کا اعلان کرتا ہے تاکہ یہ عقیدہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت میں تمام سے افضل ماننا یہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی ان کی افضلیت کو نہیں مانتا تو وہ گمراہ بددین ہے، وہ اہل سنت و جماعت کے راستے سے نکلا ہوا ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر فضیلت دے وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر نہیں، کیونکہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے افضل مانا کرتے تھے، اور اسی بات کو قرآن کریم نے بیان فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا وہی اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا عزت والا اور سب سے بڑے مرتبے والا ہوگا۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت
اور تمام صحابہ پر جو افضلیت ہے اس پر میں گزشتہ سال بھی بیان کر چکا ہوں، اس لیے اس طرف نہ جاتے ہوئے چند دوسری باتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو مفسرین نے بیان کی ہے میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ یہ متقی ہیں۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے والا، اور جسے اللہ گناہوں سے بچنے والا کہہ دے وہ کبھی گناہ نہیں کر سکے گا۔ تو پتا چلا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک دنیا میں تھے، قرآن تو پہلے نازل ہو گیا تھا، اور قرآن کے نزول کے ختم ہونے کے بعد بھی حضرت صدیق اکبر زندہ رہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال اور کچھ مہینے کے بعد آپ کا وصال ہوا، اور قرآن کا نزول حضور کی زندگی مبارکہ تک رہا۔ تو اب گویا کہ قرآن نے اس بات کی گارنٹی دے دی کہ حضرت صدیق اکبر جب تک دنیا میں رہیں گے ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ دوسری بات جہاں ارشاد فرمائی کہ انہیں جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا عبادت اور ریاضت کرنے کے باوجود کہ میں جہنم سے بچ گیا، لیکن قرآن نے حضرت صدیق اکبر کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اور تیسری بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطعیت کے ساتھ ان کے لیے فرمایا کہ یہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اور فیصلہ 2 ہی چیز کا ہے، یا تو آدمی جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ تو جب حضرت صدیق اکبر جہنم سے دور ہیں تو یقیناً وہ قطعی جنتی ہیں، یعنی ان کا جنتی ماننا ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ ہم قرآن کو قرآن مانتے ہیں۔ بھئی ہم قرآن کو قرآن مانتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت صدیق اکبر کا جنتی ہونا بالکل قطعی ہے۔ چوتھی بات جو بات معلوم ہوئی کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے بڑے متقی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور 5ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام صدقات و خیرات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ وہ صدقے اور خیرات مقبول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ یا تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو صدقہ کیا ہو بظاہر وہ ہم اپنا مال سمجھ رہے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مال ہمارے پاس ناجائز طریقے سے آ گیا ہو، یا اگر جائز طریقے سے ہی آیا تو ہو سکتا ہے کہ شیطان اس میں ریاکاری کو داخل کروا دے، دکھاوے کو داخل کروا دے، اور ہم دکھاوے کے طور پر اس مال کو خرچ کر رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مال دکھاوے کے طور پر خرچ کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ بہرحال ہم رب کی رحمت سے امید ضرور رکھتے ہیں کہ جو بھی نیک عمل ہم کر رہے ہیں یقیناً رب اس کو قبول فرمائے گا، یہ ہمیں امید ہوتی ہے، لیکن قطعیت کے ساتھ یقین کے ساتھ اس بات کو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے صدقہ اور خیرات کے قبول کرنے پر پرسنل خود ایک آدمی کے لیے کوئی قرآن کی آیت نہیں، ہاں سب کے لیے ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرے گا اللہ اس کی نیکی کو قبول فرمائے گا، جو اچھے عمل کرے گا اللہ اس کو اچھے عمل کا بدلہ دے گا، یہ ایک عام لوگوں کے لیے فرمایا گیا۔ اب معلوم نہیں میرا عمل اچھا تھا کہ نہیں تھا، معلوم نہیں میرا خرچ کرنا اللہ کو پسند آیا نہیں آیا، یہ ابھی مجھے معلوم نہیں پڑے گا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ نے جتنے بھی صدقات و خیرات کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ الذی یوتی مالہ یتزکیٰ، یہ ذات وہ ذات ہے
جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں اس لیے دیتی ہے تاکہ اسے ستھرائی ملے. تو خود رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا صدقات و خیرات کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی ذات کے پاک و صاف کرنے کا سبب ہے. تو پتا چلا کہ ان کی تمام صدقات و خیرات رب کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اور اس پر قرآن کریم کی آیت دلالت کرتی ہے. اور آگے ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کہ یہ کسی کے احسان کو چکانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، بلکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اپنے رب اعلیٰ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. کون فرما رہا ہے؟ خداوند قدوس فرما رہا ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ یہ اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو جب رب کہہ دے کہ ہاں ہم جو اس کا مال یہ خرچ کر رہا ہے یہ ہماری رضا کے لیے ہے، تو پھر تو کوئی شک و شبہ ہی وہاں پر ریاکاری کا نہیں رہ جاتا ہے. تو پتا چلا کہ حضرت صدیق اکبر کے تمام اعمال اور تمام صدقات و خیرات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. اور چھٹی بات یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ درجہ کے اخلاص والے ہیں، یعنی آپ کا خلوص اعلیٰ درجے کا ہے، جس کی تعریف خداوند قدوس فرما رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے احسان کی وجہ سے نہیں، دکھاوے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے رب کی خوشی کے لیے، خوشی کی وجہ سے یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ سے 6 فائدے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کی ذات کے تعلق سے معلوم ہوئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات یقیناً ان تمام چیزوں کی حامل تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی تعریف فرمائی ہو قرآن مقدس کے اندر، اس کا تعریف کرنا کوئی کسی غرض سے نہیں ہوتا، بلکہ رب کی بارگاہ میں جو جتنا خلوص پیش کرتا ہے رب تعالیٰ اسے اتنا ہی زیادہ اپنا محبوب اور مقبول بندہ فرماتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ کے متقی اور پرہیزگار بندے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس مقام کے حامل تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ہر نیکی کو قبول فرمایا اور اپنی ناراضگی کو آپ سے ختم فرما دیا، کیونکہ وہاں پر ناراضگی کا کوئی شبہ نہیں رہا، بلکہ اب صرف ان کے لیے اللہ کی رضا ہی رضا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، اور اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو عطا فرمائے گا. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، فی زمانہ ان کی ذات پر بھی بہت سے لوگ جھوٹی محبت اہل بیت کا دعویٰ کر کے ان کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ان کے بارے میں کہتے ہیں. ایسے لوگوں سے اپنے عقیدوں کو بچائیے. اللہ کے محبوب کے صحابہ پر زبان درازی کرنا یہ کسی رسول اللہ سے محبت کرنے والے کا کام نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کی آل سے محبت کرنے والے کا کام نہیں ہو سکتا. اللہ کے محبوب کے صحابہ پر زبان درازی وہی کرتا ہے کہ جو یقیناً اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو ایسے لوگوں سے اپنے ایمان و عقیدے کو بچا کر رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مقام و مرتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور دل سے ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.